بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصے کہانی کی اس نظم میں آپ کو خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ کوئی کیسی ہی تکلیف میں ہو تو نیت کرے کہ میری مشکلات ختم ہونے پر 10 بیویوں کی کہانی سنوں گی تو انشاءاللہ مصیبت سے نجات ملے گی اور حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ایک شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادر و مفلس تھا۔ وہ اپنی مفلسی سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں کب تک فکر و فاقے کی مصیبت سے ہے، اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر روزگار کی تلاش میں پردیس چلا گیا۔ اب یہاں اس کی بیوی بہت پریشان تھی، دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو ہی رزاق ہے، اب میرا شوہر بھی چلا گیا ہے، اب میرا کوئی سہارا نہیں رہا سوائے تیری ذات پاک کے۔ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، یہ میری بھاوا جائی ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، تم جو کچھ اپنے کھانے سے بچے اسے دے دیا کرو۔ غرض یہ کہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کے تمام کام کرتی، سارا دن بچوں کی خدمت کرتی، اس پر بھی امیر کی بیوی اسے طعنے دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعائیں مانگتی تھی۔ اسی حالت میں ایک شب یہ مومنہ روتے روتے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہے اور فرمایا کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس طرح پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تو جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر ان کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان 10 بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی نیاز دلواؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا دختر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور 9 بیویوں کے نام ہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہا، حضرت سائرہ رضی اللہ عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا۔ انہیں زندگی میں بہت سی مصیبتیں سہنی پڑیں اور ان بیویوں نے صبر کیا۔ جو شخص ان کی طفیل میں اللہ سے جو کچھ بھی حاجت طلب کرے گا، خداوند تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری کرے گا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ پر یقین رکھنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئیں تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے ایسا خواب میں دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں اور اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنی شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح سلامت مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً غسل کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی۔ اس نے نیاز کے لڈو تقسیم کیے، سب نے بڑے احترام سے لڈو لیے۔ اس کے بعد مومنہ ایک لڈو لے کر اپنے شوہر کی بھاوج کے پاس گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیا کہ ہمارے گھر میں یہ لڈو لے جاؤ، ہم اینٹ پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے ہیں۔ مومنہ لڈو واپس لے آئی اور لڈو کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی۔ صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے ہیں اور سب سامان غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے تو بھوک سے ان کا برا حال ہو گیا۔ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، اس پر عورت نے سوچا کہ اسے پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی اس نے بھوسی کو ہاتھ لگایا اس میں برابر کے کیڑے نظر آنے لگے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں کھانا مل جائے گا۔ گھر بند کر کے دونوں میاں بیوی پیدل ہی چل پڑے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں انہیں چنے کا ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں چنے کی کچھ بالیاں توڑ لاؤں تاکہ اس کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت سی چنے کی بالیاں توڑ لایا۔
مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنی کی بالیوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئیں۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں ہی بھوک اور پیاس سے بےتاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو گئے۔ شوہر بہت سے گنے توڑ لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیے۔ بیوی کا ہاتھ لگتے ہی گنے بھی گھاس بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرا گئے اور گھاس کو پھینک کر آگے چل دیے۔ کچھ وقت بعد یہ شخص بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بہن نے اس کے لیے بچھونا بچھایا۔ جب دونوں نے آرام کر لیا تو اس کی بہن نے انہیں کھانا لا کر دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا تو کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سے سخت بدبو آ رہی۔ کھانا سڑ گیا ہے۔ یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ ہم کب تک بھوکے پیاسے رہیں گے، بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے۔ انہوں نے کھانے کو دفن کر دیا۔ رات جس طرح گزاری صبح ہوئی تو شوہر نے کہا کہ یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، اس کے پاس چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ جب وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچے تو بادشاہ نے انہیں پہچان لیا۔ انہیں الگ کمرہ دیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کے لیے 7 رنگ کا کھانا لایا گیا۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ عورت جس کھانے کو ہاتھ لگاتی وہ کھانا سڑ جاتا۔ غرض کہ تمام کھانا سڑ گیا اور اس میں کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں، اتنا بہت سا کھانا سڑ گیا۔ بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ الغرض دونوں کھانا لے کر باہر آئے اور زمین میں دفن کر دیا اور شوہر بہت حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عورت بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی لڑکی غسل کے لیے جا رہی ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ وہ بھی غسل کرے گی۔ غرض یہ کہ دونوں غسل کے لیے جانے لگیں۔ ان دونوں نے اپنے چندن ہار اتار کے کھوٹی پر ٹانگ دیے۔ جیوں ہی انہوں نے ہار ٹانگے فوراً کھوٹی ہار نگل گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر انہیں بے حد حیرانی ہوئی۔ وہ عورت گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ تب اس نے چندن ہار کا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب یہاں سے چلو، کہیں بادشاہ اس الزام میں ہمیں جیل بھیج دے یا قتل کرا دے۔ دونوں میاں بیوی بغیر اطلاع دیے ہی وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ دونوں وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ شوہر بیوی سے کہنے لگا نہیں معلوم ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے کہ جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر بیوی کہنے لگی کہ جب تمہارا بڑا بھائی ملازمت کے لیے پردیس گیا تھا تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہتی تھی۔ اس وقت اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائیں اور انہوں نے فرمایا کہ تو 10 بیویوں کی کہانی سن لے، جب تیرا شوہر آ جائے تو 10 بیویوں کی نیاز دلانا۔ جب تمہارا بھائی آ گیا تو تمہاری بھاوج نے میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نیاز دلوائی۔ تمہاری بھاوج نے نیاز کی یہ لڈو سب کو تقسیم کیے اور ایک لڈو لے کر میرے لیے بھی لے کر آئی تھی، لیکن میں نے وہ لڈو یہ کہہ کر لینے سے منع کر دیا کہ میں ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں کھانے والی نہیں۔ اس پر تمہاری بھاوج لڈو واپس لے گئی۔ یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے اور تب سے ہی یہ مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کم بخت تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے، تو جلدی سے توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات مل سکے۔ اس عورت نے غسل کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی اور دعا کی کہ اے بنت رسول اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے نہر سے ریت نکالی اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلائی اور اللہ کے کرم اور پاک نبیوں کی توفیل سے وہ لڈو موتی چور کے لڈو بن گئے۔ انہوں نے لڈو کھائے، پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا کہ اب گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اور اب وہ گھر آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ گھر اصلی حالت میں ہے۔ غلہ وغیرہ جس طرح بھرا ہوا تھا ویسے ہی بھرا ہوا تھا۔ نوکر گھر کے کام میں مشغول تھے، بچے زندہ ہو گئے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے۔ دوستو آپ کو آج کی ہماری پوسٹ کیسی لگی؟ 10 بیویوں کی کہانی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ کہانی بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔